إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، اللہ ذوالجلال نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے تو ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ مالک خود ہی فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، پیدائش سے لے کے موت تک، ہر گھڑی ہر آن ہم اللہ ذوالجلال کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان نعمتوں میں دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں۔ ایک نعمت دین اسلام اور دوسری نعمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ اپنے ذرا ماحول میں ادھر ادھر دیکھیں، جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو ان میں حیوانیت زیادہ ہوتی ہے اور انسانیت کم ہوتی ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو کسی دین کا پیروکار سمجھتے ہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اور اس غلط عقیدے کی وجہ سے وہ جو ظلم چاہیں، جو گناہ چاہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں کوئی فکر نہیں، کہتے ہیں بس کفارہ ہو گیا، اب پوری زندگی جو چاہیں سو کریں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔
لیکن دین اسلام یہ انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو اللہ رحمان کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں ان کے ماننے والے یقیناً خسارے میں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں، اور تمام ادیان اسلام کے علاوہ باطل ہیں۔ اسلام حاصل کرنے کے بعد بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، کیونکہ سچا دین، برحق دین، ان الدین عند اللہ اسلام، اور یہ اللہ کا پسندیدہ اور مکمل دین ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کیا۔ اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی اور دین کا پیروکار ہے، اللہ ذوالجلال اس کو قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہے، فرمایا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ دین اسلام تمام انبیاء کا دین ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اسی دین کی دعوت دیتے رہے۔ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ فرمایا آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے وہی دین پسند کیا گیا، مقرر کیا گیا جس کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور ان کو اسی بات کا فرمایا دین کو قائم رکھنا اور تفرقہ نہ ڈالنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام آخری وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے اور تم مرتے وقت بھی مسلمان رہنا۔ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں مسلمان ہوں۔ کیا مانا؟ تمام انبیاء دین اسلام ہی لے کر آئے، سب کا دین ایک تھا۔ یہاں ایک وضاحت عرض کر دوں، دین ایک ہی ہے، دین سے مراد وہ اصول اور وہ ضوابط اور وہ مبادی جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے، جیسے توحید باری تعالی پر ایمان لانا، شرک کی حرمت، قیامت کا دن، لوگوں کا حساب کتاب، قتل نہ حق، چوری، بے حیائی کی حرمت وغیرہ، یہ تمام بنیادی امور ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئے اور ان پر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ہاں دین کے جزیات میں تبدیلی ہوتی رہی، مثلا آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا جو بعد میں حرام قرار دے دیا گیا، اسی طرح اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا جسے بعد میں ختم کر دی حرام قرار دے دیا گیا، اسی طرح اور بھی احکام تھے۔ اسی طرح نمازوں کی تعداد، طریقہ ادائیگی زکوٰۃ، روزوں کی تعداد وغیرہ مختلف شریعتوں میں مختلف رہی، لیکن اصول و مبادی بنیادی احکام کے لحاظ سے تمام انبیاء کا دین ایک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الانبیاء اخوۃ لعلات و امہاتہم شتیٰ و دینہم واحد، فرمایا تمام انبیاء اللہتی بھائی ہیں۔ کیا معنی؟ ستیلے بھائی جس طرح ہوتے ہیں، ان کی مائیں یعنی شریعتیں الگ الگ تھیں مگر دین سب کا الگ ایک ہی تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ ذوالجلال نے حکم دیا، فرمایا میرے حبیب اعلان فرما دیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے سارے جہان کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مختلف انبیاء مختلف قوموں کی طرف آئے مگر مجھے اللہ ذوالجلال نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد اگر کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی بت پرست ہے تو ان سب پر یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تمہیں اللہ کے عذاب کو چکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں کوئی شخص یہودی ہو نصرانی ہو میرے بارے میں سنے اور اس کی موت اس حال میں آ جائے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، فرمایا وہ یقینی طور پر جہنمی ہے۔ اس لیے جو شخص مشرکوں اور کافروں کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ کافر ہیں، مثلا یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا بت پرست کمیونسٹ وغیرہ جو بھی ہیں وہ سب کافر ہیں، اور جو ان کے کفر میں شک کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہوں، وہ بھی تو دین ہے میرے بھائیوں، وہ بھی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش فرما رہے ہیں۔ کچھ لوگ آج بھی اتقارب الادیان کے قائل ہیں کہ تمام دینوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں دوستو، دین اسلام کے آ جانے کے بعد تمام ادیان باطل ہیں، اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، مسلمان نہیں ہو جاتا، وہ جنت کا وارث نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں میرا اور آپ کا مالک اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں، اے امت محمدیہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاؤ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہم ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت کا تم سے اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، دین اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اور دین اسلام ہی وہ دین ہے جس پر چل کر بندہ دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی اسلم تسلم، جھکا دینا اپنے آپ کو، احکامات پر سر تسلیم خم کر دینا اور اللہ کی فرما برداری کر دینا۔ فرمایا اللہ مالک فرما رہے ہیں افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ فرمایا کیا تم اللہ کے اس دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو؟ حالانکہ آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے
چاروں ناچار وہ اللہ کا تابع فرمان ہے، اس لیے کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع فرمان ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے دیکھے کس نے مجھے پیدا کیا، کس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، جسم دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، اور اس طرح کی ساری نعمتیں نوازی، اور پھر رزق کون دے رہا ہے، زمین و آسمان، شمس و قمر، یہ سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ لہذا اس مالک کا حق بنتا ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ فرمایا تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکموں کے مطابق چلو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اور اگر تم نے اعراض کیا، تم نے ان پر عمل نہ کیا، تو یاد رکھو ہمارے رسول کے ذمے تو پچہ دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ ذوالجلال اور اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کا حکم دے رہے ہیں۔ لہذا بحیثیت مسلمان ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہیں سو کریں، ہر صورت میں، تمام معاملات میں، ہر حال میں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو دیکھنا ہے، اور اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا وہ کرنے ہیں، اور جن سے منع کیا اس سے باز آ جانا ہے، اور یہی دین اسلام ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر بندہ اللہ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے دل کی مرضی مانتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، برادری، قبیلہ، رشتہ داروں کے یہ طریقے کار ہیں، تو میرے بھائیوں یاد رکھو وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے، اور اللہ مالک فرما رہے ہیں أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جو معبود اللہ ذوالجلال ہے اس کے حکموں پر چلتا، ان کے فرامین پر چلتا، مگر یہ اپنے دل کے مطابق، اپنی خواہشات نفس کے مطابق چلتا ہے۔ فرمایا أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، کیا آپ اس کو رائے راست پر لانے کے ذمہ دار بنتے ہیں؟ فرمایا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں اکثر لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں؟ فرمایا نہیں، إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ فرمایا یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور جو چارہ ڈالتا ہے، جو اس کی خدمت کرتا ہے، وہ اس کے ہاتھوں کو چومتا ہے، اس کے آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن اس انسان نے کبھی نہیں سوچا کہ میں رب کی نعمتیں کھا کر اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں دوستو، مومنوں کا یہ حال ہے کہ فرمایا جب اللہ اور اللہ کا حکم آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وأطعنا، ہم نے اللہ کے حکموں کو سن لیا اور اس کی اطاعت کی۔ فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو یہ دین اسلام دین آسان ہے۔ فرمایا وما جعل علیکم من الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، فرمایا اللہ نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، دین کو آسان بنایا ہے۔ اور میرے بھائیو اس آسان دین پر بھی اگر کوئی عمل نہیں کرتا، حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، انہیں سختی اور پریشانی میں نہ ڈالنا، فرمایا خوشخبریاں دینا، دین سے نفرت نہ دلانا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے، کیونکہ آسان دین آسان ہے، مگر انسان اس کو چھوڑ کر بھی اپنی خواہشات نفس اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو وہ اس آسان دین کو چھوڑ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پانی نہیں ہے، طہارت کا حکم ہے تو فرمایا تیمم کر کے طہارت کر لو،
بیمار ہے، مسافر ہے، فرمایا روزے نہیں رکھ سکتا، بعد میں روزے رکھ لو۔ اسی طرح حج کے متعلق شدید بارش ہے، مقیمین کو بھی 2 نمازیں جمع تقدیم کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے، مسافر ہے نماز قصر سے پڑھے۔ اسی طرح عورتیں حیض اور نفاس کی حالت میں انہیں روزوں کی بھی معافی ہے، روزوں کی قضا کی اجازت ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں اور تمام امور کو جو آنے والے مسائل ہیں ان کے لیے واضح تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مکمل دین دیا، ورنہ ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اس میں کمی بیشی کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ، فرمایا ہر وہ کام میں نے اس کا حکم دے دیا جو تمہیں جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے، اور ہر اس بات سے روک دیا جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بھلائی کا دین کو پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام کے سامنے آپ نے فرمایا کیا میں نے تم پر دین کو پہنچا نہ دیا؟ سب نے بیک آواز کہا آپ نے دین پہنچایا اور دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہ گواہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اس دین میں نئے طریقے رائج کرتا ہے اور اپنی خواہشات نفس کو، برادری، قبیلے اور دنیاوی ماحول کو بھی داخل کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ مقرر کر دیا، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں، ہمارے اس امر میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے جو میں نے نہیں کیا، جو میں نے نہیں کیا، فرمایا وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دے کر گئے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کتاب اللہ کے قرآن میں موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر وہ دین آج تک بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ میرے بھائیو دوستو، دین اسلام کی تعلیمات کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ عقائد کا ہے جسے ایمانیات کہتے ہیں، دوسرا عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر ہے، اور تیسرا اخلاقیات، اور چوتھا معاملات کے متعلق ہے۔ دین اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ ذوالجلال ہی اکیلا مالک وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اور لہذا ہر قسم کی عبادت اسی کے لائق مستحق ہے۔ وہ دعا ہو، وہ نظر نیاز ہو، وہ رکوع سجدہ ہو، خوف و رجا ہو، استغاثہ استعانت ہو، توکل بھروسہ ہو، محبت و عقیدت اور تعظیم ہو، ہر قسم کی عبادت۔ اور اللہ ذوالجلال اپنے اسماء اور صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہے تو اللہ کا یہ فرمان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا داخل النار، جس شخص کی موت اس حال میں آ گئی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور شریک کو بھی، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو داتا اور غوث سمجھ کر پکارتا ہے، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اسی طرح دین اسلام پر
ایمان لانا یہ ہے، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ فرشتوں پر، تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر، روز آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، تمام اعمال میں، تمام افعال میں، تمام حالات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں۔ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کا کہا مانو، اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، دین اسلام اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یقینی طور پر ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، جنت کی نعمتیں یا عذاب قبر یا قیامت کا عذاب ہوگا۔ اسی طرح تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے، ہر شخص کو اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے سب فیصلے ہوتے ہیں، جو کچھ ہونا ہے قیامت تک کے لیے اللہ ذوالجلال کے ہاں محفوظ ہے۔ لہذا اگر انسان کو کوئی نعمت آئے اس کا شکر ادا کرے، اگر کوئی تکلیف آئے پریشان نہ ہو بلکہ اللہ کی تقدیر سمجھے اور غمزدہ بھی نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جب ہم اللہ کی اس تقدیر پر راضی ہو جائیں گے پھر بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے دین کے احکام ہیں، ان پر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح اخلاقیات و معاملات، دین اسلام دلوں کی اصلاح کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اگر دل کی اصلاح ہو جائے تمام اعضاء کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، جو یاد رکھو جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ درست ہو جائے سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے، اس میں بگاڑ آ جائے، سارے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ دل ہے، اگر دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی اطاعت ہو، پھر دل میں حسد نہیں آتا، پھر بغض اور کینہ نہیں آتا، پھر نفرت نہیں آتی، بلکہ مسلمانوں کے لیے محبت، ان کے لیے ہمدردی اور پیار کے جذبات آتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، دین اسلام تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہے اور کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر ظلم کرنے سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام تمام مسلمانوں کو نیکی اور تقوی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں دین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ میرے بھائیو، دین اسلام کا ایک حصہ حقوق کے ساتھ ہے جن کی ادائیگی کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق۔ لہذا مسلمان کو چاہیے ان تمام حقوق کو ادا کرے اور کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ تمام معاملات میں عدل و انصاف کرنا چاہیے، ظلم زیادتی سے دین اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ اگر ہم ان تمام حقوق کو ادا کریں معاشرے میں سکون آ جائے گا، معاشرے میں محبت آ جائے گی، معاشرے میں اللہ ذوالجلال کی اطاعت کی وجہ سے
معاشرہ خوشگوار ہو جائے گا، مگر ہماری حالت یہ ہے کہ اگر حقوق کی بات ہو تو ہم اپنے نفس کو دیکھتے ہیں، ہم کسی کے حقوق کو، مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، اللہ ذوالجلال نے وراثت کا حکم دیا، اگر کوئی سربراہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت اولاد میں اسلامی طریقے کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے، مگر کیا ہے بعض اوقات بعض لوگ، یہ اکثر لوگ، بعض نہیں اکثر لوگ وراثت کو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسے مل جائے۔ میرے بھائیو دوستو، سوچنا چاہیے کہ جس نے یہ وراثت بنائی تھی وہ تو دنیا سے چلا گیا، میں نے بھی چلا جانا ہے، بیٹوں کے بھی حقوق ہیں، بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی اس رب نے ہی حصہ مقرر کیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں، مگر حریص اور حسد اور لالچ کی بنا پر ہم اللہ کے حکموں کو اسے پشت ڈال دیتے ہیں، پھر دنیا میں فساد ہوتا ہے، پھر اللہ کے حکموں کی وجہ سے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح حکم دیا کہ تجارت کرو، لیکن فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، رضامندی کے ساتھ خرید و فروخت کرو۔ اگر انسان اس طرح کرے گا، چوری کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، خرید و فروخت میں دھوکہ فریب کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، سودی لین دین، امانت میں خیانت، جوئے بازی اور حرام چیزوں کی تجارت کو اللہ ذوالجلال نے ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا مال دیا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کرو، کیونکہ فضول خرچوں کے بارے میں فرمایا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فرمایا بیجا خرچ نہ کرو، جتنی ضرورت ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن تو اسے پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کیسے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، اور خرچ کیسے کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں مال میں نے کمایا، خرچ میری مرضی پر ہوگا، فرمایا نہیں، خرچ بھی اسی کی مرضی پر جس نے تمہیں یہ مال دیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس نے حکم دیا فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ اسی طرح دین اسلام معاشرے میں ان اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ان افراد کو کڑی سزاؤں کا حکم دیتا ہے جو امن کو خراب کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ، جان اور مال کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ لہذا اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کٹ دیے جائیں، شادی شدہ زانی کی سزا اسے رجم کر دیا جائے، پتھر مار کر ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح دیگر سزائیں ہیں۔ اگر یہ سزائیں ہوں گی تو معاشرے میں سکون ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں ایک اللہ کی حد قائم کر دی جائے، اگر اللہ کی حدود میں سے ایک حد کو قائم کر دیا جائے، اتنی خیر و برکت آتی ہے کہ 40 دن تک اگر بارش ہو اور اچھی بارش ہو، اس سے فصلیں اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی اللہ کی ایک حد کو قائم کرنے سے آتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ ذوالجلال نے اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ من پسند اسلام نہیں ہے کہ جو میرا دل چاہے اتنے باتوں پر عمل کر لیا اور جس پر میرا دل نہیں چاہتے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ تو یہودیوں کی عادت تھی، یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، بعض کتاب پر عمل کر لیتے، بعض کو چھوڑ دیتے۔ فرمایا نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره
اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا اللہ اگر زندہ ہیں تو انہیں صحت و عافیت عطا فرما اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما یا اللہ جتنے بھی مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا بدھ کے دن مغرب کے بعد میری بھانجی ان کا انتقال پاکستان میں ہو گیا ہے دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال عزیزہ کی مغفرت فرمائے اللہ ذوالجلال سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ ذوالجلال ہماری ہمشیرہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اہل خانہ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلیں گے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ ان کی مغفرت فرما جنت کے اعلیٰ مراتب عطا فرما یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کافروں کو نیست و نابود فرما اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون واقم الصلاۃ